الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، یہ چند لمحات ہم ایک نہایت نازک، دقیق اور ایمان کو تازہ کر دینے والے علمی نکتے کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو محقق اہل سنت، فقیہ وقت حضرت علامہ مفتی نثار احمد خان مصباحی صاحب خلیل آباد کے ایک محققانہ، دل نشین اور بلیغ جواب پر مشتمل ہے، اور یہ جواب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرضوان کے کلام مبارک سے متعلق ہے۔ سوال کچھ یوں سامنے آتا ہے، جب شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اس قدر لطیف اور طیب تھا کہ آپ کا کوئی لباس کبھی جسمانی میل سے آلودہ نہیں ہوا، اور خود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ الرضوان یہ شعر ارشاد فرماتے ہیں: میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ تو پھر حدائق بخشش کی اس ربائی کا مفہوم کیا ہوگا جس میں یہ اشعار ملتے ہیں: کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ۔ کیا یہاں کوئی تعرض پایا جاتا ہے یا یہ محض فہم کا فرق ہے؟ حضرت علامہ مفتی نثار احمد خان مصباحی صاحب اس اشکال کا جواب نہایت نفاست اور گہرائی کے ساتھ یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں: کپڑوں کے میلے ہونے کی دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں، ایک بدن کے میل سے اور دوسری بیرونی اثرات سے، جیسے دھول، موسم اور حالات۔ اور یہ بات عقیدے کا حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، لطیف، نورانی اور طیب ہے، جہاں جسمانی میل کا کوئی گزر ہی نہیں۔ اسی لیے نہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان میں اور نہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ الرضوان کے شعر میں کوئی تضاد ہے۔ البتہ ربائی میں جو کپڑوں پر سیاہی دکھائی دیتی ہے وہ جسم اطہر کا اثر نہیں بلکہ خارجی عوامل کا نتیجہ ہے، اور یہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ الرضوان ادب کی ایک اعلیٰ صنعت، حسن تعلیل کو بروئے کار لاتے ہیں، یعنی اصل سبب چھوڑ کر ایک ایسا سبب بیان کرنا جو عشق، ادب اور معنی تینوں کو یکجا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ سیاہی محض گرد و غبار نہیں بلکہ امت کے گناہوں کی وہ سیاہی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی کی التجا لے کر حاضر ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چاند کے داغوں کو اعلیٰ حضرت برق انگشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر قرار دیتے ہیں۔ یوں نتیجہ یہ سامنے آتا ہے، نہ یہاں کوئی تعرض ہے اور نہ عقیدے میں کوئی خلل، بلکہ ہر مقام پر جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، لطافت اور نورانیت ہی کا بیان ہے۔ یہ گفتگو محض ذہن کو مطمئن نہیں کرتی بلکہ دل کو بھی منور کر دیتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔